بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم۔ جزیرہ عرب کے جغرافیائی اور سیاسی حالات اور مختلف علاقوں میں مختلف قبائل کی آباد کاری کی تفصیلات ہمارے قارئین سن چکے ہیں۔ اب ہم اس جزیرے کے باشندوں کی اخلاقی خصوصیات کا جائزہ لیں گے کہ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ باوجود اس کے کہ جزیرہ عرب کا اکثر علاقہ لقودق صحراؤں، ناقابل کاشت بنجر میدانوں اور ناقابل عبور ریگستانوں پر مشتمل تھا، اس کے بسنے والے علم سے بالکل بے بہرا تھے۔ اس کے باوجود قدرت نے اس خطے کو اور اس میں سکونت پذیر قوم کو کیوں اپنے محبوب مکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے اور اس دین حنیف کی پہلی تجربہ گاہ بنانے کے لیے منتخب فرمایا، اور ان ان پڑھوں کو کیوں اس دولت سرمدی کا امین بنایا۔ اس جائزے سے آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اہل عرب میں ان خامیوں اور خرابیوں کے باوجود ایسی خوبیاں موجود تھیں کہ جن کے باعث ان کو یہ امانت عظمیٰ تفویض کی گئی، اور آنے والے حالات نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ قدرت کا یہ انتخاب بالکل درست تھا۔ ان صحرا نشینوں نے اپنے فرائض منصبی کو اس عمدگی سے انجام دیا کہ سارا عالم گشت بدنداں ہو کر رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست، قوت حافظہ، فصاحت و بلاغت، غیرت و شجاعت، سخاوت و دریا دلی، سخت کوشی، جفا کشی، فنون جنگ میں مہارت اور دیگر کمالات سے اس فیاضی سے بہرہ ور فرمایا تھا کہ ان کی ہم عصر اقوام میں سے کوئی قوم کسی میدان میں بھی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم اپنے قارئین کی خدمت میں ان کی انہی خداداد بے پایاں صلاحیتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے سامنے وہ حکمت آشکارا ہو جائے جو قدرت کے اس انتخاب میں مضمر تھی، یعنی پوشیدہ تھی۔ آج بات کریں گے فراست و ذہانت کی۔ اہل عرب کی فراست و ذہانت عدیم النظیر تھی۔ مورخین نے بے شمار واقعات اپنی کتابوں میں تحریر کیے ہیں جن سے ان کی فراست و ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں میں ایک دو واقعات کے ذکر پر اکتفا کرتی ہوں۔ ایک دولت مند شخص اپنے 2 غلاموں کی معیت میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ نصف راستہ طے کر چکے تو ان غلاموں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس آدمی نے بھی تاڑ لیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، تو اس نے انہیں کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا عزم مصمم کر ہی چکے ہو، یعنی پختہ ارادہ کر ہی چکے ہو، تو میرے ساتھ ایک حلفیہ وعدہ کرو کہ جب تم واپس جاؤ تو میرے گھر جانا
اور میری بچیوں کو یہ شعر سنا دینا۔ انہوں نے پوچھا کون سا شعر؟ اس شخص نے جواب میں یہ شعر پڑھا، من بلغ بنتی ان اباہما للہ دراکما و درا بیکما۔ اور آپ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، آگے اس کا آپ ترجمہ سمجھ لیں گے۔ ان دونوں غلاموں نے جب یہ سنا تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، یہ بے ضرر سا شعر ہے جس سے اس کی آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا اور جب لوٹیں گے تو اس کے گھر جا کر اس کی بیٹیوں کو اس کی طرف سے یہ شعر سنا دیں گے۔ جب وہ سفر سے لوٹے تو حسب وعدہ اس کے گھر گئے، اس کی بڑی بیٹی سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے والد کو اس چیز نے آ لیا جس سے کسی کو مفر نہیں، یعنی موت۔ اس نے ہم سے قسم لی تھی کہ جب ہم واپس آئیں تو تمہیں اس کا یہ شعر سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ شعر پڑھ کر اس بڑی لڑکی کو سنایا۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے باپ مجھے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم ذرا صبر کرو، میں اپنی چھوٹی بہن کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو بلا کر لائی، اسے بھی واقعہ بتایا، ساتھ ہی اپنے باپ کا شعر بھی سنایا۔ شعر سنتے ہی اس چھوٹی لڑکی نے اپنی اوڑھنی اتار دی اور آہو فغاں شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ اے گروہ عرب، ان دونوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس شعر کے دونوں مصرے نامکمل ہیں اور دونوں مصرے ہی دوسرے مصرے کے محتاج ہیں۔ اس شعر میں پہلے اور دوسرے مصرے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، در حقیقت یہ دو شعر ہیں۔ اس شعر میں دونوں شعروں کا ایک ایک مصرع مذکور ہے اور دوسرا مصرع مقدر ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر یہ شعر کیسے ہونے چاہیے؟ اس نے کہا کہ پہلا شعر یوں ہونا چاہیے، من مخیر بنتی ان اباہما امسا قتیلا بالفلاۃ مجندالا۔ کون شخص ہے جو میری دو بچیوں کو یہ اطلاع دے کہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش جنگل میں مٹی سے آلودہ پڑی ہوئی ہے؟ اور دوسرا شعر تھا، للہ درکما و اکما و دریکما لن یرحل عینانی علی یقتلا، کہ اے بچیو، تم دونوں کی خوبیاں اور تمہارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان غلاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب لوگوں نے ان غلاموں سے تفتیش کی، انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، چنانچہ بطور قصاص ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس قوم کی فراست و ذہانت کا آپ اندازہ لگائیے کہ جس کی ایک کم عمر بچی نے اس راز کا پردہ چاک کیا
اور حقیقت حال کو آشکارا کر دیا۔ ان کی حد درجے ذہانت و فطانت کے باعث ان کے نبی کو ان کی ہدایت کے لیے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کریم تھا، جو اپنے اعجاز بیان اور اسلوب بلاغت میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ قرآن کریم کے کلمات طیبات نے فصاحت و بلاغت کا وہ سمندر ٹھاٹھیں مار رہے ہیں کہ ان کی صحیح قدر و منزلت کا وہی لوگ اندازہ لگا سکتے تھے جو بسا اوقات ایک آیت سن کر ہی بھڑک اٹھتے تھے۔ ان کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے واقعات مذکور ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور اس کی برکت سے تاریک سینے بھی بقعۂ نور بن گئے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیات سنی۔ سورہ زلزال پارہ 30، اس کی یہ دو آیات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس اعرابی نے یہ دو آیات سنی تو وہ اٹھ کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ اس کے بعد مجھے کسی مزید نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔